السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی فوزیہ کول۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ چترال کی باہمت خاتون صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت دستکاری مرکز کھول کر اس میں 3000 لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھا کر ان کو اس قابل بنایا کہ وہ گھر بیٹھے اپنے اہل خانہ کے لیے باعزت طریقے سے رزق حلال کما سکیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں گل حماد فروخی اپنی اس رپورٹ میں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ لوئر چترال کی گرچشمہ سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت خاتون صفت گل نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ بچپن میں وہ کسی وجہ سے تعلیم سے محروم رہی، مگر اس نے دستکاری کے مختلف ہنر سیکھ کر دوسرے ناخواندہ خواتین کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ صفت گل نے گرچشمہ میں ایک دستکاری مرکز کھولا، مگر جب وہاں رش بڑھ گیا تو اس نے چترال ٹاؤن کے زرگراندی میں ایک دوسرا مرکز بھی کھولا۔ اس دستکاری مرکز میں سلائی کڑھائی کے علاوہ پیکو، بنیان سازی، واسکٹ، دوپٹے اور چادروں پر کشیدہ کاری، ہاتھوں سے بنے ہوئے قالین سازی، سینگ سے انگوٹھی بنانا، سنجور نامی ایک پھل جسے روسی زیتون بھی کہلاتا ہے اس کی گٹلی سے پرس بنانا اور دیگر مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اس دستکاری مرکز میں لوور اور اپر چترال کے دور علاقوں کے علاوہ گلگت بلتستان کی لڑکیاں بھی ہنر سیکھتی ہیں۔ اب تک صفت گل نے 2800 لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھائے ہیں۔ اس مرکز میں ہاتھوں سے بننے والے قالین کا ملک بھر سے ڈیمانڈ آتا ہے۔ اس دستکاری سینٹر میں عمر رسیدہ خواتین اور بچوں کی مائیں بھی ہنر سیکھتی ہیں اور ان کی بچوں کو کھیل کود میں مشغول رکھنے کے لیے الگ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں مختلف کھلونے پڑے ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی طالبات کا کہنا ہے کہ اس مرکز میں ہنر سیکھ کر اس دستکاری سینٹر میں ہنر سیکھ کر وہ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کما سکے گی۔ ہاں، یہ اپنی گاؤں میں جا کے اپنے گھر کے اندر باعزت طریقے سے اپنے لیے کماتے ہیں، قالین میکنگ کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، کبھی لوکل بیچتے ہیں اور کبھی مختلف ایریا میں بیچتے ہیں۔ علاقے کی خواتین و حضرات بھی صفت گل کی اس کاوش کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ادھر 4 سال سے کام کر رہی ہے، یہ سلائی تقریباً ادھر بھی گلگت سے بھی بیٹیاں آ رہے ہیں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں کپڑوں کی سلائی، قالین بنانا، ڈیزائن بنانا اور سویٹر بنانا اور مطلب سب کچھ جو کچھ بنانا ہے مطلب یہ بنا کے ان کو دے دیتی ہے تاکہ وہ بیٹیاں کل کسی کے محتاج نہ ہو جائیں۔ تو اس ادارے کا ایک بہت بڑا کردار اس معاشرے میں یہ ہے کہ خواتین کو ایک پازیٹیو طریقے سے انگیج کر رہی ہے، ان کو ہنر سکھاتی ہے۔ نے دیکھا اس سینٹر کے حوالے سے بڑا اچھا پروگرام یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہن صفت گل جو ہے یہاں پہ ان کی ایک اچھی کاوش، ایک اچھی کوشش چترال کے لیے۔ اس طرح کے اداروں کو فروغ ملنی چاہیے، اس طرح کے اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور نان گورنمنٹل جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے صفت گل جیسے شفاکش خاتون کے ساتھ ابھی تک کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا ہے۔ صفت گل مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ سرکاری یا غیر سرکاری ادارے تعاون کر کے انہیں جدید مشینری اور بڑا مرکز فراہم کرے تو وہ وہاں علاقے کی خواتین کو جیم سٹون یعنی قیمتی پتھروں کی کٹنگ، پالشنگ اور پیکنگ بھی سکھانا چاہتی ہیں، جس سے اس پسماندہ علاقے سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے گا اور خواتین کو روزگار فراہم کرنے سے خودکشی کا شرح بھی کم سے کم ہوگا۔ اس دستکاری سینٹر میں 2800 خواتین کو تربیت دی گئی جو اب باعزت طریقے سے اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کماتی ہے۔ اگر سرکاری و غیر سرکاری ادارے ایسی باہمت خواتین کے ساتھ تعاون کر لے تو بہت جلد پاکستان سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ احمد فاروقی، چترال۔